بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ برِ صغیر کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ ایک قبائلی سردار کا بیٹا بہرام خان بہت خوبرو مشہور تھا۔ وہ واقعی یوسف ثانی تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں اور بال بھی سنہری تھے، جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوبصیرت اور رحم دل بھی تھا۔ ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آتا، جبکہ اس کے تینوں سوتیلے بھائی اکھڑ اور جھگڑالو مشہور تھے۔ ہر بری عادت ان میں تھی۔ تبھی لوگ جس قدر بہرام کو پسند کرتے تھے، اسی قدر اس کے تینوں بھائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ شمائلہ بہرام خان کی خالہ زاد تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ مانند ماہتاب اور ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے تھے۔ جب وہ شام کو اپنی ہمجولیوں کے ہمراہ پانی بھرنے جاتی تو بہرام خان ایک نظر اس کا دیدار کرنے کو ضرور چشمے پر موجود ہوتا۔ وہ شمائلہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بھی بہرام خان کو چاہتی تھی۔ گو کہ زبان سے اقرار محبت نہیں کیا تھا، مگر آنکھیں دل کی بات بتا دیتی ہیں۔ ایک دن والدین نے شادی کی بات چھیڑی تو بہرام خان نے اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ وہ بھلا کیوں نہ راضی ہوتے؟ شمائلہ تھی ہی چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ بہرام کے والدین رشتہ لے کر گئے تو شمائلہ کے ماں باپ نے عذر کیا کہ ہماری لڑکی ابھی کم سن ہے، تاہم وہ اصرار پر مان گئے۔ تبھی خوشی سے گاؤں فائر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ملک شاہ دین نے دمبے ذبح کیے اور حجرے میں عزیزوں کی ضیافت کی۔ لگتا تھا سارا گاؤں ہی اس رشتے پر خوش ہے، سوائے ان تین سوتیلے بھائیوں کے، جو ایک جگہ بیٹھے بہرام خان کی اس خوشی کو خاک میں ملانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ بہار کا وہ خوشگوار موسم آ گیا جب بہرام خان کی شادی ہونی تھی۔ شہنائیاں بجنے لگیں اور تمام گاؤں والوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بے شمار دیگیں پکی اور 125 دمبے ذبح کیے گئے۔ بہرام خان اور شمائلہ شادی کے بندھن میں ایک ہو گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سال بھر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند سی بیٹی عطا کی۔ وہ ماں کی طرح حسین تھی۔ اس کا نام شانزہ رکھا گیا۔ وہ ماں کے دل کی ٹھنڈک تو باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ انہی دنوں ملک شاہ دین بیمار ہو گیا اور اپنی زندگی میں اس نے بہرام خان کو قبیلے کا سردار بنا دیا۔ تب تو اس کے سوتیلے بھائی اور بھی غضبناک ہو گئے، لیکن باپ کی زندگی میں وہ بہرام خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جو ہی باپ کا انتقال ہوا، یہ تینوں برملا دشمنی پر اتر آئے۔ شانزہ 3 سال کی ہو گئی تو شمائلہ اور بہرام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشی دکھائی۔ بیٹے کی خوشی میں بہرام نے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ قبیلے کے رواج کے مطابق خوشی کے موقع پر فائرنگ بھی ہو رہی تھی۔ بہرام خان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ تینوں بھائی خوشی کی تقریب میں اچانک آ گئے اور انہوں نے بہرام خان پر کلاشنکوف کا برسٹ کھول دیا۔ پہلے تو لوگ سمجھے کہ یہ بھی خوشی کے اظہار کی خاطر فائر کر رہے ہیں، مگر جلد ہی معلوم ہو گیا کہ بہرام خان کو انہوں نے نشانے پر لے لیا ہے۔ آن واحد میں اس بیچارے کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا اور وہ تخت سے نیچے گر پڑا۔ سب کے سامنے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، مگر کسی کو بھی ان خونی بھائیوں کو گرفتار کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تینوں بھائی ہوا میں فائر کرتے ہوئے چلے گئے۔ لوگ بہرام خان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جو ہی گھر کے اندر یہ اندوہناک خبر پہنچی، خوشیوں سے بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ شمائلہ سر پیٹ رہی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا، بہرام خان کو دفنایا جا چکا تھا۔ اسے ہوش آیا تو ایک بزرگ خاتون نے اس کے کان میں آ کر کہا کہ تم بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں نے بہرام خان کے تینوں بھائیوں کی باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بہرام کے بعد ہم اس کے بچوں کو بھی مار دیں گے تاکہ یہ بڑے ہو کر ہم سے باپ کا بدلہ نہ لیں۔ یہ عورت بہرام خان کی پھوپھی تھی۔ یہ سن کر شمائلہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا، اس نے بیٹے کو چادر کے ساتھ کمر سے باندھ لیا، جبکہ بیٹی کو گود میں اٹھایا اور دبے قدموں گھر سے نکل گئی۔ یہ پہاڑی راستہ تھا، سخت پتھریلا اور دشوار گزار۔ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن وہ رات بھر چلتی رہی، بھاگتی رہی۔ جب صبح کا اجالا پھیلا،
اپنے گاؤں سے کافی دور جا چکی تھی۔ اب سڑک سامنے دکھائی دے رہی تھی، تبھی ایک ٹرک نظر آیا۔ اس نے ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹرک ڈرائیور نے ایک تھکی ماندی عورت کو 2 بچوں کے ساتھ دیکھا تو ٹرک روک کر پوچھا، بہن کہاں جانا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو بھائی؟ پشاور، ڈرائیور نے جواب دیا۔ مجھے بھی پشاور ہی جانا ہے۔ ٹرک والے نے اسے بٹھا لیا۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا اور بیٹی کو ٹرک میں لٹا دیا۔ ادھر جب صبح ہوئی تو شمائلہ اور بچوں کو گھر میں نہ پا کر تمام جگہ منادی ہو گئی۔ سب مرد اسے ڈھونڈنے نکل پڑے۔ شام تک سارا گاؤں، کھیت کھلیان، ہر جگہ چھان کر وہ لوگ ناکام واپس آ گئے۔ تبھی شمائلہ کے والد کو خبر ہوئی تو اس نے بہرام کے بھائیوں سے کہا کہ جیسے تم نے اپنے بھائی کو مارا ہے، اسی طرح میری بیٹی اور اس کے بچوں کو مار کر بھی غائب کیا ہے۔ میں جرگہ بلاؤں گا اور فیصلہ کراؤں گا۔ ادھر ٹرک ڈرائیور نے پشاور پہنچ کر شمائلہ اور اس کے بچوں کو اتار دیا۔ شمائلہ نے پیسے دینے چاہے تو ڈرائیور نے نہیں لیے۔ بچوں کو بھوک ستانے لگی تو وہ ان کو لے کر نان بائی کی دکان پر گئی۔ وہاں سے روٹیاں لیں اور اڈے سے کچھ دور جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بچوں کو روٹی کھلاتی جاتی تھی اور دعا مانگے جاتی تھی کہ اللہ میری مدد کر۔ وہ معصوم بچوں کو لے کر اب کہاں جائے گی؟ اتنے میں ایک بوڑھی عورت کا گزر ہوا۔ یہ عورت سفید برقع اوڑھے تھی، ساتھ ایک مرد تھا۔ عورت کو شمائلہ کے پاس بٹھا کر مرد تانگا لینے چلا گیا۔ عورت نے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو بیٹا اور کہاں جانا ہے؟ قریبی گاؤں سے آئی ہوں لیکن اب نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے۔ سفید برقعے والی عورت بولی، چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، ہم قریب ہی رہتے ہیں۔ شمائلہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اجنبی عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا اور وہ بچوں کو ساتھ لے کر چل دیے۔ ان کا گھر 2 کمروں کا تھا مگر شمائلہ کے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ وہ اسے بی بی بلانے لگے اور رہنے کو ایک کمرہ دے دیا، کیونکہ ان کے اپنے نہیں تھے، میاں بیوی اکیلے رہتے تھے۔ اس بوڑھی عورت کو مددگار مل گئی اور شمائلہ کو شریفوں کا سہارا مل گیا اور ان کے گھر کا سارا کام کرتی اور بوڑھی آرام کرتی۔ بے شک وہ ان کی چاکری کرتی مگر ہر وقت یہی سوچتی کہ میں ان بوڑھوں پر بوجھ نہ بنوں۔ آخر ان لوگوں کی اجازت سے اس نے قریبی 2 گھروں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تاکہ پیسے آئیں اور بچوں کی ضروریات پوری ہوں۔ وہ صبح سویرے بزرگوں کے گھر کا کام جلدی جلدی ختم کرتی اور پھر پڑوس میں چلی جاتی۔ یوں اسے پیسے ملنے لگے اور وقت اچھا گزرنے لگا۔ بیٹی 8 سال کی تھی اور بیٹا 5 برس کا ہو گیا تو خان بابا نے انہیں اسکول داخل کرا دیا۔ شانزہ نے صرف 2 جماعتیں پاس کی تو اسے ماں نے اسکول سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، جبکہ بیٹا زور آور پڑھتا رہا۔ اس کو احساس تھا کہ اس کی ماں محنت مشقت کر کے اس کو پڑھا رہی ہے، اس لیے وہ بہت دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ شانزہ بہت خوبصورت تھی۔ 9 عمری میں اس کے رشتے پاس پڑوس سے آنے لگے۔ بالآخر خان بابا کے مشورے سے شمائلہ نے اس کی شادی کر دی۔ غربت میں پلنے والی یہ بچی بہت سمجھدار نکلی اور سسرال میں بہت اچھے طریقے سے پیش آئی۔ وہ لوگ بھی خوش ہوئے اور یوں شانزہ اپنے گھر میں آباد ہو گئی۔ وقت تیزی سے بیتتا رہا۔ اب شمائلہ خود کو کمزور اور بوڑھی محسوس کرنے لگی تھی۔ شمائلہ کے بیٹے احتشام نے میٹرک پاس کیا تو ماں کی حالت دیکھ کر کچھ کام کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے کچھ گھڑیاں خریدیں اور پھر ان کو منافع پر بیچا۔ یوں پہلی بار تجارت میں قدم رکھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر بلوچستان چلا گیا۔ وہاں یہ سامان اچھی قیمت پر بکا تو دوبارہ پشاور سے سامان لے کر پھر بلوچستان گیا۔ اب اسے کاروبار کرنے کا طریقہ آ گیا تھا۔ بلوچستان میں اس کی ملاقات ایک ایرانی لڑکے ولی سے ہو گئی جو قالینوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس نے چند قالین احتشام کو دیے جو اس نے پشاور لا کر فروخت کیے اور پشاور سے سامان خرید کر ولی کو دیا جو اس نے ایران میں بیچا۔ اس طرح احتشام کی دوستی ولی سے ہو گئی۔ ولی اور احتشام نے مل کر کاروبار کیا جس میں اللہ نے برکت ڈالی اور احتشام مالدار ہونے لگا۔ ایران جا کر وہ مشہد میں اپنے ایرانی دوست کے پاس ٹھہرتا تھا۔ ولی کے والدین وفات پا چکے تھے۔ اس کی ایک بہن زری بہت خوبصورت تھی۔ وہ ولی کے لیے کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ زری احتشام کو پسند آ گئی۔ اس نے دوست سے رشتہ مانگا۔ ولی بھی اس رشتہ دار بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بہن کا رشتہ دوست کو دے دیا۔ ولی نے ایک شرط رکھی، شادی کر کے تم میری بہن کو کوئٹہ رکھنا، کیونکہ میں وہاں تجارت کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہوں، اپنی بہن کی خیر خیریت رکھ سکتا ہوں۔ احتشام نے شرط قبول کر لی اور بیوی کو پشاور نہیں لے گیا بلکہ کوئٹہ میں رکھا۔ ادھر بوڑھی بیوی اور اس کے شوہر بابا خان کا انتقال ہو گیا تو گھر شمائلہ کو مل گیا، مگر کیونکہ وہ اس کی وارث نہ تھی
احتشام نے ماں سے اصرار کیا کہ وہ کوئٹہ چل کر رہے۔ ماں نے انکار کر دیا کیونکہ جہاں وہ رہتی تھی ارد گرد کے لوگوں سے اس کی اخلاص اور محبت کی مثال قائم تھی۔ وہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ادھر زری نے پشاور جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ 3 بیٹے دیے۔ وہ ان کے ساتھ خوش و خرم اور مگن تھا۔ احتشام کی تجارت روز بروز ترقی پر تھی۔ اس غرض سے ایران، عراق، کویت اور سعودی عرب بھی جاتا تھا۔ ایک روز اچانک اس کی ماں کا خط ملا تو فوراً آنے کو لکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ماں نے ایسا کیوں لکھوایا ہے۔ پشاور پہنچا تو ماں ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اصرار تھا کہ ایک لڑکی دیکھی ہے تمہارے لیے، تم اس سے شادی کرو اور پشاور میں رہو، اب میں تم سے جدا نہیں رہ سکتی، یہ ماں کا حکم تھا۔ ماں میری شادی ہو چکی ہے اور 3 بیٹے ہیں، احتشام نے بتایا۔ ہوں گے، ماں بولی، مگر تم کو میری خوشی بھی پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے تمہاری خاطر لوگوں کے گھروں کے برتن مانجے، جھاڑو لگائی اور ان کے میلے کپڑے دھوئے، تم کو محنت کر کے پروان چڑھایا اور پڑھایا لکھایا۔ اب تم میری خوشی پوری کرو گے، ورنہ باقی زندگی میرا منہ نہ دیکھنا۔ ماں نے بیٹے کو امتحان میں ڈال دیا۔ مجبوراً ماں کی خوشی کی خاطر اس نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ کچھ دن ادھر ماں کے پاس تو کچھ دن کوئٹہ میں زری کے پاس رہ لوں گا۔ ماں بھی راضی اور خدا بھی راضی۔ جس لڑکی سے ماں نے شادی کرائی اس کا نام عشرت تھا۔ ماں نے 3 ماہ تک بیٹے کو کہیں نہیں جانے دیا تاکہ وہ دل سے عشرت کو قبول کر لے۔ ادھر زری پریشان تھی، گھر میں جو راشن تھا ختم ہو گیا اور احتشام کا کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ وہ پشاور میں اس کے گھر کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ شیریں کا بھائی ولی جو ہر ماہ کوئٹہ آتا تھا اس دفعہ نہیں آ سکا۔ ایران میں زلزلہ آیا اور وہ مکان کے ملبے تلے دب کر فوت ہو گیا۔ زری کو علم نہ تھا کہ ولی فوت ہو گیا ہے۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ وہ آتا ہی ہوگا تو احتشام کو تلاش کر لے گی۔ سردیوں کے دن تھے، کوئٹہ میں برفیلی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس نے بچوں کے کپڑے دھوئے تو بخار ہو گیا، رات کو سوئی تو صبح اٹھ نہ سکی، اسے نمونیا ہو گیا تھا۔ مالک مکان نے ڈاکٹر کو دکھایا، دوا بھی لے کر دی، مگر اجل کو آنا تھا۔ وہ 3 بچوں کو بے آسرا چھوڑ کر چل بسی، جبکہ شوہر موجود نہ تھا۔ اس وقت سعد کی عمر 7 سال، فہد 5 سال اور عابد کی 3 سال تھی۔ کچھ دن مالک مکان نے انتظار کیا، جب بچوں کا باپ نہ آیا پڑوسیوں کے مشورے سے بچوں کو یتیم خانے میں ڈال دیا۔ ادھر کچھ دن بعد شمائلہ کا انتقال ہو گیا تو عشرت اکیلی رہ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ تم اپنی بیوی اور بچوں کو لے آؤ۔ وہ بیوی بچوں کو کوئٹہ لینے پہنچا، پتہ چلا بیوی فوت ہو چکی ہے اور بچے یتیم خانے میں ہے۔ وہ بچوں کو یتیم خانے سے لے آیا۔ جب پشاور جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچا تو بڑا بیٹا سعد جو سمجھدار تھا اور باپ سے بڑا خفا ہو گیا، باپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور ایک دوسری ریل کے ڈبے میں چھپ گیا۔ وہ رو رہا تھا تو ایک میاں بیوی نے جو کمالیہ کے رہنے والے تھے بچے سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے مگر ان کا پتہ نہیں جانتا۔ وہ میاں بیوی بے اولاد تھے، اسے گھر لے آئے اور بیٹا بنا لیا۔ ان دونوں نے سعد کا بہت خیال رکھا اور اسکول میں داخل کرا دیا۔ سعد ان کے پاس خوش تھا مگر اپنے دونوں بھائیوں کے لیے اداس رہتا تھا۔ اس نے ایک روز پشاور جا کر اپنے بھائیوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور گاؤں کا نام بتایا۔ سمد نے اپنے ملازم بابا دین کے ہمراہ اس کو پشاور بھیجا۔ وہ لڑکوں کے اسکول کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خیال تھا کہ اس کے بھائی اسکول سے جاتے ہوں گے۔ اتفاق کے سوتیلی ماں عشرت نے فہد اور عابد کو گندم دے کر کہا کہ چکی سے آٹا پسوا لاؤ۔ یہ چکی اسکول کے پاس تھی۔ جو دونوں بھائی گندم اٹھا کر چکی پر آئے تو سعد کی نظر ان پر پڑی۔ وہ دونوں بھی سائیکل چھوڑ کر بھائی کی طرف لپکے۔ سعد نے کہا میرے ساتھ کمالیہ چلو، میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ عابد چھوٹا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ کمالیہ چلا گیا، جبکہ فہد نہیں گیا۔ اس نے کہا پر آئے لوگوں کے گھر نہیں رہوں گا، ماں سوتیلی ہے تو کیا ہوا، باپ تو اپنا ہے۔ وہ واپس گھر آ گیا اور سوتیلی ماں کو حال بتایا۔ ان دنوں احتشام تجارت کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ جب گھر آیا تو بیوی نے احوال بتایا۔ اس نے کہا جو میرے ساتھ نہیں رہتا نہ رہے، میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، جہاں خوش رہتے ہیں وہیں رہنے دو۔ سعد عابد کو لے کر واپس کمالیہ آیا تو اس کے منہ بولے والدین خوش ہو گئے کہ انہیں 2 بیٹے مل گئے۔ انہوں نے دوسرے بیٹے کو بھی سعد کی خوشی کے لیے قبول کر لیا اور اسکول داخل کرا دیا۔ وقت گزرتا گیا، سعد نے BA کیا، پھر ملازمت کر لی اور فہد نیوی میں چلا گیا۔ ادھر فہد نے تعلیم مکمل کی اور آرمی میں چلا گیا۔ وہ پنجاب ریجمنٹ میں تھا جب وہ جنگ لڑتے ہوئے زہریلی سنگین سے شدید زخمی ہو گیا۔ ادھر سعد اور عابد کی شادیاں ان کے منہ بولے والدین نے کر دی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔
فہد کی شادی بھی ہو چکی تھی، مگر اس کے زخمی ہونے کی اطلاع گھر والوں کو نہ تھی۔ بہرام خان بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی عشرت وضو کرنے کے بعد گیلے ہاتھوں سے ہیٹر کا سوئچ لگا رہی تھی کہ کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی۔ فہد چونکہ میڈیکل انفٹ ہو گیا تھا، لہٰذا فوج سے ریلیز ہو کر گھر آ گیا۔ ماں مر چکی تھی، باپ اور بیوی بچے البتہ اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے خوشی سے اس کا سواگت کیا اور وہ بھی باپ کی خدمت میں وقت گزارنے لگا۔ احتشام فہد پر فخر کرتا تھا کہ چلو ایک بیٹے نے تو وفا کی اور بڑھاپے کا سہارا بنا، اس تنہائی میں ساتھ دیا، ورنہ زندگی کے یہ آخری دن کیسے گزارتا۔ فہد کے بچے بھی اپنے دادا کا بہت خیال رکھتے تھے اور خدمت میں کمی نہ کرتے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ بہرام اپنے بیٹے، بہو، پوتے اور پوتیوں کو دعائیں دیتا اس جہان سے رخصت ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد سعد کراچی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور عابد سرگودا میں آباد ہو گیا تھا، لیکن اس کے بچے اپنے دادا کی صورت نہ دیکھ سکے۔ البتہ وہ سعد اور عابد کی زبانی ان کی باتیں بہت اشتیاق سے سنتے تھے، خاص طور پر اپنی دادی شمائلہ کی زندگی کی کہانی، جو کہ ایک بہادر عورت تھیں اور جس نے اپنے بچوں کی جان بچانے کی خاطر رات بھر پتھریلے پہاڑی رستے پر پیدل سفر کر کے ان کی جان بچائی تھی، اور آج بھی اپنی پھپھی کو ڈھونڈتے ہیں، نہ جانے وہ کہاں رہتی ہے، شاید کہ اپنے خاندان کے نام لیوا بچوں کو وہ بھی ڈھونڈتی ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کامنٹ باکس میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے اور اگلی کہانی تک کے لیے ہمارا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔